سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا جس عنوان پر آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا ہے مسئلہ ختم نبوت، اس مسئلے میں پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایک ہی موقف ہے، دو رائے ہیں نہیں۔ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں فلاں یہ کہتے ہیں فلاں یہ کہتے ہیں، لیکن ختم نبوت کے مسئلے میں پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایک موقف ہے۔ تو پھر اے دن اس مسئلے کو واضح کرنے کے لیے پروگرام کیوں منعقد ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سیدھے سادہ مسلمانوں میں داخل کیے جانے والے مغالطات، غلط فہمیاں، ان کا ازالہ ضروری ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک اس طرح کے دجال، اس طرح کا جھوٹا لباس اوڑھ کر آئیں گے جن کی اطلاع ہمیں اسلام نے دے دی۔ حضرات، میرا اعلان کرتے ہوئے آج کے اسٹیٹ سیکرٹری نے قرآن کریم کی آیت پڑھ کے نقطہ کلیئر کر دیا، بات واضح ہو گئی کہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہیں۔ بات بڑی واضح ہے کہ آپ کے آنے کے بعد اب قیامت آئے گی، کسی اور نبی کی گنجائش ہے نہیں۔ نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک دن اپنی دو انگلیوں کو یوں کھڑا کیا، صحیح بخاری کی حدیث۔ میں آپ کو الٹے ہاتھ سے جو کچھ بتا رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں، حالانکہ سیدھے ہاتھ سے بتانا تھا۔ یوں قریب کیا دو انگلی، اور کیا فرمایا؟ فرمایا
میرے اور قیامت کے درمیان بس درمیان میں اتنا فاصلہ ہے جس میں کوئی اور انگلی نہیں آ سکتی. ایک انگلی میں ہوں، اس کے بعد قیامت. لیکن نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، میں آپ کو 2-3 حدیثیں سناؤں گا اور چند جملے اور اپنی بات کو مکمل کر کے آج کا جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں تاکہ ان کا وقت ضائع نہ ہو، ان کا پورا وقت ان کو دیا جائے اور ہمارے دوست خوب مستفید ہوں. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، حدیثیں نوٹ کرنا، بخاری کی اور مسلم کی حدیث. آپ نے فرمایا لا تقوم الساعة حتی یبعث کذابون دجالون قریب من 30 کلہم یزعم انہ رسول اللہ. فرمایا لوگو، نبی علیہ السلام فرماتے ہو لوگو، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک زمین کی پشت پر 30 کے قریب دجال نہ آئے. 30 کے قریب دجال اور کذاب آئیں گے قیامت سے پہلے 30 کے قریب وہ سارے دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے. کلہم یزعم انہ رسول اللہ. ان دجالوں میں سے ہر دجال یہ دعویٰ کرے گا کہ میں رسول اللہ ہوں. آگے چلے، ابو داؤد میں اور جامع ترمذی میں حدیث ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں کلہم یزعم انہ نبی. یہ جو 30 کے قریب دجال آئیں گے نا، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں. میں کیا ہوں؟ نبی ہوں. آگے میرے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ. لوگو، میں تو خاتم النبیین ہوں. لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. مگر یہ 30 دجال آئیں گے. مسند احمد کی حدیث ہے کہ وَآخَرُهُمْ الْآوَرُ الدَّجَّالِ. یہ جو زمین کی پشت پہ 30 کے قریب دجال آئیں گے، ان کے سب سے آخر میں جو دجال آئے گا وہ کانا دجال ہوگا، کانا ہوگا. تو میرے پیغمبر نے اطلاع دے دی. اس کا معنی یہ ہے ان دجالوں نے آنا تھا، آئیں گے، آئے. نبی علیہ السلام کی زندگی میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دی. کچھ دنوں کے بعد ایک عورت، شجاع نام کی عورت، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دی. پھر کچھ دنوں کے بعد اسی مسیلمہ کذاب نے اس عورت کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا اور نکاح ہوا. جھوٹے نبی کا، جھوٹی نبیہ کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے. تو شجاع نے نکاح کے وقت کہا حق مہر تو مجھے کیا دے گا؟ سنو، حق مہر کیا دے گا؟ مسیلمہ کذاب نے کہا
حق بہار یہ ہے کہ تو بھی وقت کی نبی ہے، میں بھی نبی ہوں، میری بھی ایک امت ہے، تیری بھی ایک امت ہے۔ میں نے حق بہار یہ ہے کہ تیری امت پر عشاء کی اور صبح کی نماز معاف کر دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ یمامہ میں مسلمہ کذاب مارا گیا تھا، یہ خاتون دوبارہ طیب ہو کر اسلام میں آ گئی تھی۔ طلحہ ازدی نے نبوت کا دعویٰ کیا، پھر واپس آ گیا، یہ سلسلہ چل پڑا۔ حجاج بن یوسف مسلمانوں کا بادشاہ گزرا ہے، اس میں اچھائیاں بھی تھیں، خامیاں بھی تھیں، چوٹی کا ظالم تھا، آپ جانتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں۔ اس نے جذبات میں آ کر بہت ساری تعداد میں صحابہ کرام کو بھی اپنی تلوار کی زد میں دے دی۔ صحیح مسلم اٹھائیں، صحیح مسلم میرے حوالے بھی یاد رکھیں کہ حجاج بن یوسف نے بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبداللہ بن زبیر کو سولی پہ لٹکا دیا۔ عبداللہ بن زبیر سولی پہ لٹکا دیا اور عبداللہ بن زبیر کی والدہ کے پاس پیغام بھیجا کہ جاؤ عبداللہ کی والدہ سے کہو اپنے بیٹے کا حشر دیکھے اور حجاج کی جو مخالفت کرے گا اس کے ساتھ ایسا ہوگا۔ عبداللہ بن زبیر اس کا تعارف یہی ہے صحابی رسول، اس کا ایک تعارف یہ بھی ہے نبی علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ زبیر نبی علیہ السلام کی سگی پھوپھی کا بیٹا ہے، ان کے یہ بیٹے نبی علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر کا ایک تعارف یہ بھی ہے سیدہ عائشہ کے یہ بھانجے، ایک تعارف یہ ہے ابو بکر صدیق کے نواسے۔ اس عظیم ہستی کو سولی پہ لٹکا دیا۔ جاؤ اس کی ماں کو بولو، آئے دیکھیں۔ اس کی ماں کا نام اسماء رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق کی بیٹی، سید عائشہ کی بڑی بہن، بوڑھی خاتون تھی، لکڑی کے سہارے چل کر آئی اور دیکھا کہ بیٹا سولی پہ لٹکا ہوا، سامنے حجاج کھڑا ہوا۔ حجاج بن یوسف کو دیکھ کر اسماء نے ایک حدیث سنائی جو اسماء نے خود نبی علیہ السلام سے سنی۔ اصل میں آپ کو وہ حدیث سنانی، وہ حدیث کیا ہے؟ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں او حجاج، جرأت دیکھنا اس خاتون، بہادری، ایمان، دینی غیرت۔ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام سے ایک حدیث سنی تھی، آپ نے فرمایا تھا ان فی ثقیف کذابا و مغیرا، یہ الفاظ صحیح مسلم کے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ثقیف قبیلے میں ایک چوٹی کا کذاب پیدا ہوگا اور ایک چوٹی کا ظالم پیدا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ثقیف قبیلے میں ایک چوٹی کا کذاب اور ایک چوٹی کا ظالم پیدا ہوگا۔ حضرات یہاں رک کر ایک نقطہ جو مجبوری کہہ لیں میری، کوئی شخص اپنے تجربے، علمی مہارت کی بنیاد پر یہ کہہ سکتا ہے کہ فلاں قبیلے میں ایک کذاب پیدا ہوگا،
ایک دجال پیدا ہوگا، ایک ظالم پیدا ہوگا۔ کوئی کہہ سکتا ہے یہ بات اس طرح کی صرف ایک ہی شخص کہہ سکتا جس کے بارے اللہ کہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی، کہ میرے پیغمبر کی زبان سے سوائے وحی کے کچھ اور ہی نہیں۔ وہی کہہ سکتا ہے کہ اس ثقیف قبیلے میں ایک کذاب پیدا ہوگا، ایک ظالم۔ سیدہ اسماء فرماتی ہیں اما المبیر اما الکذاب فقد رأیناہ، او دجال، او حجاج، چوٹی کا جھوٹا انسان تیرے قبیلے میں وہ تو ہم نے دیکھ لیا۔ البتہ ظالم کی انتظار تھی، جھوٹا دیکھ لیا۔ وہ جھوٹا کون تھا؟ مختار ثقفی، وہ بھی ثقیف قبیلے کا مختار ثقفی، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جس نے کہا تھا او لوگو جو جبریل محمد الرسول اللہ کے پاس آتا تھا آج کل وہ میرے پاس آتا ہے۔ مختار ثقفی ثقیف قبیلے کا۔ سیدہ اسماء فرماتی ہیں کذاب کو تو ہم نے دیکھ لیا، ہم اس قبیلے میں ظالم کی انتظار میں تھے، آج پتہ چل گیا وہ ظالم تو ہے۔ تو یہ جھوٹے مدعین کا سلسلہ چل پڑا، چلتا رہا، اور بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی بھی آزمائش کا وقت آ گیا۔ اس پٹی پر بھی ایک شخص پیدا ہوا، غلام احمد قادیانی۔ حضرات میں صرف چند منٹ آپ کو بتاؤں گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں، ان تمام کتابوں کو قادیانیوں نے، ان کے نام مختلف تھے، اب انہوں نے ایک نام دے دیا، ایک نام دے دیا، اس کا نام ہے روحانی خزائن۔ اب ایک نام، یہ کتاب کئی ایک رسالوں پر مشتمل ہے، 80-85 رسالے ہیں، یہ سارے غلام احمد قادیانی کے قلم کی تحریر ہے۔ اب ایک کتاب ہے، 24 جلدیں ہیں اس میں۔ اب میں جو گفتگو کروں گا یہ میرا ایک حوالہ بھی روحانی خزائن سے باہر نہیں ہو۔ اگر کوئی اعتراض کرے، کسی کو حوالہ نہ ملے تو وہ میرے پاس آ جائے، میں اسی شہر اور اسی محلے کا رہنے والا ہوں۔ حضرات اہل علم نے مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اس کی اپنی تحریروں کے مطابق، اس کے اپنے بیانات کے مطابق۔ علماء نے اس کی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ، پہلا دور، حوالہ روحانی خزائن، اس کے مختلف صفحات پر آپ کو یہ بات ملے گی کہ وہ کہتا ہے کہ مسئلہ ختم نبوت میں ہمارا بھی وہی عقیدہ ہے جو باقی مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ ایک جگہ کہتا ہے ختم نبوت کے مسئلے میں میرا عقیدہ وہی ہے جو دیگر اہل سنت والجماعت کا ہے۔ مانا اپنے آپ کو خود بھی اہل سنت والجماعت کہہ رہا ہے، اور کہتا ہے جو دیگر
اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، وہی عقیدہ میرا بھی۔ ایک اور اس کا ایک تحریری مقالہ ہے، یہ بھی اسی میں موجود ہے، جو اس نے دہلی کی جامع مسجد میں مکی مقالہ پڑھ کے سنایا تھا۔ اس میں کہتا ہے یہ بات تو اللہ کے شان کے بھی خلاف ہے، یہ بات تو اللہ کے بھی شان کے خلاف ہے کہ خاتم النبیین کو بھیج کر پھر نبوت کو شروع کر دے، یہ اللہ کی شان کے بھی خلاف ہے۔ ایک جگہ حوالہ یہ ذمہ دار میں اپنی گفتگو کا ایک جملے کو، ایک جگہ کہتا ہے جو ختم نبوت کو نہیں مانتا اور نبوت کے سلسلے کو جاری رکھنا چاہتا ہے، میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ اس طرح کی بے انتہا اس کی باتیں، لیکن میں دوسرا دور بتاتا ہوں کیونکہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ چند باتیں ہیں۔ دوسرا دور ہے حوالہ روحانی خزائن کا، لکھتا ہے اللہ نے مجھے عیسیٰ بن مریم کہا ہے، عیسیٰ بن مریم کہا ہے، پھر عیسیٰ بن مریم کا ترجمہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ عیسیٰ بن مریم کا معنی کیا ہے؟ کہتا ہے عیسیٰ نبی تھا، مریم امتی تھی، نبی امتی، نبی بیٹا امت کا، معنی یہ کہ میں وہ شخص ہوں جو ایک طرف سے نبی ہوں اور ایک طرف سے امتی ہوں، امتی نبی ہوں۔ ایک جگہ کہتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ میں صاحب شریعت نہیں ہوں، میں صاحب شریعت نبی نہیں ہوں، میں صاحب شریعت نبی نہیں ہوں۔ ایک جگہ کہتا ہے کہ حضرت غلط اپنی کتاب میں جہاں بھی لکھے گا اس سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں حضرت کی غلامی سے لاکھوں اولیاء اللہ پیدا ہوئے اور ایک شخص حضرت کی غلامی سے ایسا بھی پیدا ہوا جو ایک طرف نبی ہے ایک طرف امتی۔ عجیب اس کی اصطلاح۔ آخری دور اب کھل کر حوالہ روحانی خزائن، آخری دور کہتا ہے او لوگوں مجھے بڑی باتیں کہی جاتی ہیں، لیکن 30 سال سے میرے اوپر جو وحی نازل ہو رہی ہے میں اس کا کیسے انکار کروں؟ 30 سال۔ ایک جگہ ملعون کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو 3000 معجزے دیے تھے۔ کتنے؟ 3000 معجزے دیے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے 10 لاکھ معجزوں سے نوازا۔ ایک جگہ کہتا ہے تمام انبیاء میں جو خوبیاں تھیں، کچھ خوبیاں آدم میں تھی، کچھ خوبیاں نوح میں تھی، ابراہیم میں تھی، تمام انبیاء میں جو خوبیاں تھیں وہ ساری خوبیاں اللہ نے میرے اندر جمع کر۔ ایک جگہ خبیث کہتا ہے یہ آیت جو میں نے خطبے میں پڑھی تھی جس میں نبی علیہ السلام کی عظمت اور شان کو اللہ نے یوں بیان کیا ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے پیغمبر کو جو بھیجا حق دے کر، دین دے کر بھیجا، تاکہ دنیا میں
جتنے ادیان ہیں، دنیا میں جتنے ادیان ہیں، تاکہ میرا پیغمبر اس دین حق کو تمام ادیان پر غالب کرے۔ یہ خبیث لکھتا ہے کہ یہ آیت قرآن کریم میں یہاں جو کہا گیا ہے، یہاں میرے بارے اللہ نے کہا، کھول کر نبوت رسالت، یہ آخری تیسرا دور ہے۔ حضرات، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں۔ یہ بدبخت اس وقت پیدا ہوا جب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا۔ اب تو کوئی بھی جو ذرے کے برابر شعور رکھتا ہے وہ فوراً کہہ دے گا یہ جھوٹا ہے۔ یہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا۔ اب تو کسی نے سوچنا کیا، برملا دو ٹوک ہر کلمہ پڑھنے والے نے یہ کہہ دیا یہ کذاب ہے، یہ دجال ہے۔ لیکن اگر یہ اس دور میں پیدا ہوتا جب انبیاء دنیا میں آ رہے تھے، بنی اسرائیل کے دور میں جب نبوت عام تھی، کوئی شہر کا نبی، کوئی بستی کا نبی، کوئی قوم کا، اگر یہ شخص اس دور میں بھی پیدا ہوتا اور نبوت کا اعلان کرتا، تب بھی لوگ اس کی گفتگو سن کر دو ٹوک کہہ دیتے یہ جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے زمین پر جتنے انبیاء آئے سارے صاحب اخلاق، کہتے ہیں صاحب اخلاق۔ اللہ، انبیاء بااخلاق۔ آپ دیکھیں اور طائف والوں نے میرے پیغمبر کے جسم کو لہو لہان کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اتنا خون بہا، میرے پیغمبر کے جوتے میرے پیغمبر کے پاؤں کے ساتھ چمٹ گئے، آپ چل نہیں سکتے تھے، پتھر برسائے گئے۔ لیکن میرا پیغمبر کا اخلاق دیکھیں، جواب میں کیا کہا؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اے اللہ، یہ میری قوم کے لوگ، وہ مار رہے ہیں، میرے پیغمبر فرما رہے ہیں یہ میری قوم کے لوگ، یہ میرے ہیں، یہ میرے عزیز ہیں، وہ مار رہے ہیں میرے پیغمبر کو، اور میرے پیغمبر کا اخلاق دیکھو۔ آپ فرما رہے ہیں اللہ، اصل میں ان کو پتہ نہیں، ان کو پتہ نہیں، یہ جانتے نہیں، وہ پتھر برسا رہے ہیں، میرے پیغمبر فرما رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے۔ انبیاء صاحب اخلاق ہوتے ہیں، اور یہ لعنتی یہ کیا کہتا ہے؟ روحانی خزائن پڑھیں، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے او لوگو، دنیا کے ہر شخص نے، ہر کلمہ پڑھنے والے نے میری نبوت کو تسلیم کر لیا، اور
جنہوں نے میری نبوت کو نہیں مانا در حقیقت وہ کنجریوں کی اولاد ہے۔ کیا کہا؟ کنجریوں کی اولاد۔ انبیاء کی زبان یہ ہوتی ہے۔ پھر اس دور میں بھی کتنے لوگ ایسے تھے، عورتوں نے اس کو کہا تو نبی ہے، ان کے بچوں نے کہا نہیں تو جھوٹا ہے۔ اب وہ کنجریاں کون ہو گئی؟ اس کو ماننے والے، جنہوں نے نہیں مانا۔ ان کی ماں نے کہا میں مانتی ہوں، کنجری بھی وہی ہو گئی۔ اندازہ کنجریوں کی اولادوں نے مجھے نہیں مانا۔ اور ایک جگہ لکھتا ہے، حوالہ یہی، ایک جگہ کہتا ہے در حقیقت جو مجھے نہیں مانتے ان کو ولد الزنا بننے کی شوق ہے۔ یہ ولد الزنا ہے، یہ حرامی، یہ زبان۔ باقی تفصیل تو آج کے ہمارے مہمان خصوصی میں اتنا بتا دوں، اس وقت پوری دنیا میں اس وقت جو سب سے بڑا مرکز ہے قادیانیت کا، اس فتنے کا جو سب سے بڑا مرکز ہے، جس کو آپ ربوہ بولتے ہیں، ہمارے شاہ صاحب اسی ربوہ کے پڑوس میں پیدا ہوئے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کا ایک نظام ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنا دوں۔ ہارون رشید بادشاہ تھا نا جی، اس کے دور میں ایک زندیق پکڑا گیا۔ زندیق اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی باتوں کو پیغمبر کی طرح منسوب کرے، باتیں اس کی ہوں، بکواسات اس کی ہوں، اور کہے حدیث ہے، حدیث ہے۔ زندیق خلیفہ ہارون رشید کے دور میں پکڑا گیا، بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ ہے خلیفہ ہارون رشید نے کہا اس کو قتل کر دو۔ اس نے کہا، زندیق نے کہا، این انت عن اربعۃ آلاف حدیث قد وضعتها فیکم۔ اے خلیفہ، مجھے مروا کر تو کیا سمجھتا ہے کہ جو فتنہ میں نے اس امت میں پھیلایا ہے اب یہ امت بچ جائے گی؟ اس نے کہا نہیں، میں نے 4000 جھوٹی حدیثیں اس امت کے دماغ میں بٹھا دی، اس کو بتا دی۔ جن 4000 جھوٹی حدیثوں میں سے کوئی ایک حدیث یہ ایسی نہیں جس کا ایک حرف محمد مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہو۔ اس زندگی نے، میں تو چلا جاؤں گا، اب یہ جھوٹی حدیثیں اس امت کے دماغ سے کون نکالے گا؟ خلیفہ ہارون رشید نے کہا، این انت عن ابن المبارک و ابی اسحاق فانہما یخرجانها حرفا حرفا۔ او زندیق، او خبیث، زمین کی جس پشت پر تو نے یہ فتنہ پھیلایا ہے، زمین کی اسی پشت پر اللہ نے عبداللہ بن مبارک کو پیدا کیا، اسی جگہ پر ابو اسحاق جوزجانی کو پیدا کیا ہے جو جھوٹی حدیثوں کے ایک ایک حرف کو نکال کر پھینک دے۔ تو جہاں قادیانیت کا فتنہ آج جنم دے چکا ہے، مضبوط ہو چکا ہے، شاہ صاحب جیسے ہستیوں کو بھی اللہ نے وہی پیدا کیا۔ ان سے پہلے ہماری جماعت کے عظیم مناظر مولانا ثناء اللہ امسری سب کو رحمت اللہ علیہ، وہ بھی اپنی زندگی کے آخری دن اسی سرگودا میں گزارتے اور اسی سرگودے میں ہی وہ فوت ہوتے۔ آج ان کی مبارک قبر بھی ہوئی۔ تو شاہ صاحب وہی پیدا ہوئے، اور عربی کا ایک جملہ ہے کہ صاحب البیت ادری ما فیہ، گھر والے کو پتہ ہوتا ہے کہ گھر میں کیا ہے۔ اب یہ فتنہ کیا ہے اور اس وقت اس کی کیا پوزیشن ہے، اور الحمدللہ مسلمانوں نے
اس فتنے کی کلا قومی کے لیے کیا محنتیں کی ہیں اور کیا کاشیں ہو رہی ہیں، یہ تفصیل انشاءاللہ ہمارے مہمان ہمیں تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ ان کی زندگی میں، علم میں، عمر میں اور دعوتی جہود میں برکت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر